पब्लिक यार कम दिख रही है। अब सामने से हट जाइए, हट जाइए।
ہٹ جائیے اور پیچھے ہٹ جائیے. بہت کام کی جگہ پر ہوتے ہیں. کام کی جگہ پر ہوتے ہیں. چھوڑیے جی. کام کی جگہ دوسری جگہ جاتے ہیں وہاں. اچھا ایک بات بتائیے. باقاعدہ دیکھیے پوری تیاری سے تھے یہ لوگ. بھیا آپ بچا لے رہے آپ آگے لے آگے ہوا جائے تمہارا مذہبی رہنما کیا ہوگا؟ وہ کہے گا 2000 سال پہلے ختم ہو گیا. دیکھیے یہ فرق ہے دنیا کی اور قوموں میں اور شیعہ قوم میں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی اور قوموں میں شیعہ قوم میں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کسی بھی قوم سے پوچھیے کہ تمہارا مذہبی رہبر کیا ہوا، کوئی کہے گا 5000 سال پہلے تک ختم ہو گیا، کوئی کہے گا 2000 سال پہلے تک ختم ہو گیا، کوئی کہے گا 1300-1400 سال پہلے تک ختم ہو گیا. تو جس کے جتنے بھی رہبر تھے وہ سب ختم ہو گئے. صرف شیعہ قوم ایسی ہے ان کا رہبر زندہ ہے، جس کا امام سلام کیے امام زمانہ اسلام برباد لہذا ہمارا امام ہمارا پشپنا، ہمارا امام جو ہے وہ ہمارا نگراں ہے، ہمارا محافظ ہے. اور جتنے بھی اوقاف ہیں، جتنے بھی وقت ہیں، جتنے بھی ٹرسٹ ہیں، جس کے مالک امام زمانہ ہے، مالک امام زمانہ ہے.
تو لہٰذا جو وقت کی بربادی کر رہا ہے، جو وقت کو کھا رہا ہے، وہ امام زمانہ کا غدار ہے، وہ امام زمانہ کا غدار ہے، وہ قوم کا غدار ہے، وہ شیطان کا وفادار ہے، امام کا غدار ہے۔ یہ سب شیطانی طاقتیں ہیں، لیکن جب بھی شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کیا جائے گا تو ایسی صورتحال پیدا ہوگی، ساری شیطانی طاقتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگتی ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حق کی آواز دبا دی جائے، سچائی کی آواز دبا دی جائے، یعنی پوری کوشش یہی ہو رہی ہے۔ تمام شیطانی طاقتیں جتنی بھی ہیں سب آپس میں مل گئی ہیں، اس میں اسرائیلی ایجنٹ بھی شامل ہیں، اس میں امریکن ایجنٹ بھی شامل ہیں، اس میں اور دوسرے جو اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہیں سب شامل ہیں، اور سب نے مل کر یہ سازش رچی ہے کہ اس طرح سے قوم میں تفرقہ پیدا کیا جائے اور ان لوگوں کو آگے بڑھایا جائے جو قوم کے غدار ہیں۔ لہذا ہم یہاں پر اعلان کرتے ہیں کہ ہماری قوم کبھی بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے کسی پہ۔ اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا، آج بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے آزاداری کے لیے 22 سال لڑائی لڑی ہے، لہذا ہم کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے کہ امام کی جائیدادیں تباہ برباد ہوتی رہیں گی، لہذا ہماری لڑائی اس میں جاری رہے گی، اور جب تک کہ غداروں کو سزا نہیں دلوا لیں گے اس وقت تک ہم کہیں سے نہیں رہیں گے۔ یہاں پہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں جلدی سے اس کا جواب ہو، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، جلدی سے اس کا جواب ہو جائے۔ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ کہا گیا کہ ساتھ سے اب کیا ہوا، یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ ساتھ سے اب کیا ہوا، اب کیا بات ہوگی جو ساتھ سے، تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جمعے خطبے میں بھی کہ یہ نہ دیکھیے کہ ساتھ تھے، یہ دیکھیے کہ وفادار بھی تھے یا نہیں تھے۔ ساتھ نہیں دیکھا جاتا، وفاداری دیکھی جاتی ہے، وفادار تھے یا نہیں تھے اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کو آزمایا جاتا ہے۔ میں اپنے بچوں جوانوں کے لیے 2-3 چیزیں جلدی سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہا جاتا ہے ساتھ ہی کیسے دشمن ہو گئے ساتھ سے، تو آپ یاد رکھیں کہ ابن ملجم بھی مولا علی کے ساتھ تھا۔ ابن ملجم بھی مولا علی کے ساتھ تھا، ابن ملجم بھی مولا علی کے ساتھ تھا، مگر پھر کیونکہ دشمن ہوا اور وہی قاتل بنا تو آپ یاد رکھیں کہ بالکل وہی ابن ملجم کی سیرت اپنائی گئی تاریخ دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، ابن ملجم مولا کے ساتھ ساتھ تھا، ابن ملجم مولا کے ساتھ ساتھ تھا، اور ایک عورت کے چکر میں مولا کا دشمن ہوا تھا، وہی ہسٹری دوہرائی جا رہی ہے، آج بھی وہی تاریخ دوہرائی جا رہی ہے۔ اور ابن ملجم نے بھی مولا پر مسجد میں حملہ کیا تھا، ابن ملجم نے بھی مولا پر ابن ملجم بھی ساتھ تھا، ابن ملجم بھی ساتھ تھا، مگر مولا کے اوپر حملہ کیا اس نے مسجد میں، تو یہ ابن ملجم کی اولادیں تھیں جو مسجد میں اندازہ آپ لگائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے مخالف کے ساتھ تھا پھر کیا ہوا، تو مولا علی سے بھی پوچھو کہ ابن ملجم آپ کے ساتھ تھا، اس نے یہ سلوک کیوں کیا۔ تاریخ دیکھیے ابن ملجم ساتھ آتا ہے۔ نہیں، آج کی دنیا کا میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں، آج کی مثال پیش کروں آپ کے سامنے، آج کی مثال پیش کروں، اس زمانے کی مثال پیش کروں۔ بنی صدر
ایران کا جو پہلا صدر تھا، اس کا نام بھی بنی صدر تھا، ایران کا پہلا صدر تھا، جو امام خمینی کے ساتھ ساتھ رہا۔ فرانس میں جتنی بھی تصویریں کھینچی، امام خمینی کے پہلو میں ختم ہو گئی، امام خمینی کے پہلو میں بنی صدر کی تصویر نظر آئے گی، امام خمینی کے پہلو میں بنی صدر کی تصویر نظر آئے گی۔ اور اس کے بعد الیکشن بھی جیت گیا تھا ایران کا، بنی صدر ایران کا الیکشن بھی جیت گیا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ CIA کا ایجنٹ ہے۔ تو یہ نہ دیکھیے کہ تحریک میں ساتھ ہے، یہ دیکھیے کہ آخر میں چہرے پر سے پردہ اٹھا ہے اور کے چہرے پر سے پردہ اٹھا، اور معلوم ہوا کہ CIA کا ایجنٹ ہے، تو اس کے چہرے پر سے بھی اب پردہ اٹھا ہے کہ اسرائیل کا بھی ایجنٹ ہے، امریکہ کا بھی ایجنٹ ہے۔ ارے کتے کی توہین نہ کیجیے، کتے کی توہین نہ کیجیے، کیونکہ کتا غدار نہیں ہوتا، وفادار ہوتا ہے۔ کتا وفادار ہوتا، غدار نہیں ہوتا، لہذا نام کے ساتھ یہ لگا کر کتے جتنے بھی سب بگڑ جائیں گے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت ساتھ نہیں دے رہی، ہمارا ساتھ کبھی حکومتوں نے نہیں دیا، ہمارا ساتھ کبھی حکومتوں نے نہیں دیا ہے۔ حکومت ساتھ نہیں دے رہی ہے، وہ گرفتار نہیں کر رہی ہے کرمنلز کو، گرفتار نہیں کر رہی ہے مجرموں کو، بلکہ الٹا نمازیوں کے اوپر FIR درج کی ہے۔ انہیں جو نمازیوں نے جس لیے ڈیفنس کیا اپنا، ان کے اوپر FIR درج کی ہے، اور کرمنل کو آزاد چھوڑ دیا ہے، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ جو ایک پکڑا بھی گیا تھا اس کو بھی بیل کروا دی گئی، اس کو بھی آزاد کروا دیا گیا ہے۔ لہذا اس میں پوری حکومت کا دخل اس میں ہے۔ لہذا ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کل شام تک یہ تمام مجرم گرفتار نہیں ہوئے، یہ کل شام تک سارے مجرم گرفتار نہیں ہوئے، اور جو FIR نمازیوں پر کی گئی ہے، مولاناؤں پر کی گئی ہے، مولانا فیروز صاحب پر FIR کی گئی ہے، شمیر صاحب پر FIR ہے، اسلم علی صاحب پر FIR ہے، ہدایت صاحب، ان پر بھی آپ کا نام بھی ہے، ان سب لوگوں کا نام اس میں ہے۔ لہذا یہ نقلی FIR جب تک کہ واپس نہیں لی جاتی، کل شام تک کا موقع ہے، تو پرسوں پورے شہر میں ہڑتال ہوگی، ہڑتال کا اعلان ہم کرتے ہیں۔ بھی ملی ہوئی ہے، ان کے انٹرویو دکھاتی ہے اور آپ اتنا بڑا وہ کریے کہ ان کو مجبوراً دکھانا پڑ جائے، نہیں اتنا ہم لوگ اور ٹی وی کے محتاج نہیں رہے۔ زمانہ اتنی ترقی کر گیا، زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اب دنیا ٹی وی کی محتاج نہیں ہے، ان کیمروں کی محتاج نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے کروڑوں لوگ تک ہمارا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ زیادہ ہم میڈیا کے محتاج نہیں ہیں۔ حملہ جب حملہ ہوا، نماز جمعے میں حملہ ہوا، تو صرف ایک ٹی وی کو سی نیوز تھا، صرف اس میں دکھایا گیا، بقیہ میں نہیں دکھایا گیا۔ جب معلوم کیا گیا کہ کیوں نہیں دکھایا گیا، تو معلوم حکومت کی طرف سے سختی ہو گئی تھی کہ دیکھیے یہ نیوز نہ جانے پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی میڈیا آزاد نہیں ہے، حکومتوں کی غلام آزاد نہیں ہے، حکومتوں کی غلام ہے میڈیا۔ انہوں نے کہہ دیا نہ دکھاؤ تو نہیں دکھایا، نہیں دکھایا۔ اس کا مطلب ہے جو میڈیا آزاد ہے کہ نعرہ دیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ حکومتوں کے غلام ہے میڈیا، جو حکومت چاہتی ہے وہ دکھاتے ہیں، جو نہیں چاہتی وہ نہیں دکھاتے۔ لہٰذا پرسوں کے لیے اعلان ہے کہ 5 بجے درگاہ حضرت عباس، شام کو 5 بجے آپ تمام حضرات وہاں جمع ہوں گے، وہاں تک جمع ہوں گے، اور 4 بجے ایک پریس کانفرنس ہوگی۔
جس میں چند اہم اعلان کیے جائیں گے، جس کو میں یہاں ابھی نہیں بتاؤں گا. 4 بجے پریس کانفرنس ہوگی جس میں چند اہم اعلان کیے جائیں گے. 4 بجے پرسوں 4 بجے پریس کانفرنس کی جائے گی. اگر کل شام تک یا پرسوں صبح تک گرفتاریاں نہیں ہوئی اور یہ FIR واپس نہیں لی گئی تو پرسوں ہڑتال ہوگی اور اس کے بعد 4 بجے پریس کانفرنس ہوگی. ہم میرے گھر ہی پر پریس کانفرنس ہوگی وہ منڈے کے دن اور پرسوں دکانیں بند کرنا ہوں گی. کاروبار بند کرنا ہوں گے آپ کو. احتجاجاً کاروبار. جلسہ 5 بجے ہوگا مگر دن بھر دکانیں بند کرنا ہے احتجاجاً کہ نمازیوں کے اوپر FIR ہے اور جو نمازیوں پر حملہ کیا ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے. لہذا اس کے خلاف احتجاج ہوگا اور دکانیں بند کی جائیں گی. پیر کو دکانیں بند رہیں گی. 5 بجے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں جلسہ ہوگا اور 4 بجے پریس کانفرنس ہوگی جس میں میری طرف سے کچھ اہم اعلانات ہوں گے. اور اہم اعلانات کے بعد اب میں نہیں سمجھتا کہ پورے یو پی میں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا. یہ حکومت اس کے بعد سمجھے گی اور دیکھے گی کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. درگاہ کے میدان میں جلسہ ہوگا. درگاہ کے میدان میں جلسہ ہوگا. اور اس حکومت کو ہم کو سکھا دینا ہے پڑ جائے گی. جیو کی طاقت کتنی ہے. یہ حکومت کو سکھانا کوئی جلدی ہمیں نہیں ہے کہ آج ہی سب کچھ ہو جائے. ہمیں جلدی نہیں ہے. ہاں صحیح. ہماری تحریک جاری رہے گی. تحریک جاری. آج ہی سب کچھ ہو جائے. یہ سمجھیے آج ہی سب کچھ ہو جائے. ہماری تحریک جاری رہے گی. ہمارا موومنٹ جاری رہے گا اور جب تک یہ وقت بھنگ نہیں ہوتا ہماری تحریک جاری رہے گی. جلدی رہے گی. جب تک ہمارے مطالبات سارے مانے نہیں لیے جاتے اس وقت تک ہماری تحریک جاری رہے گی. یہ پرسوں جو ہے وہ پہلا قدم ہے. سمجھ زیادہ اعلان ہوتا ہے کہ پرسوں ہڑتال ہوگی اور پرسوں 5 بجے تمام حضرات کا مطلب. ہم کو اجازت دیں. ہم وقت کی زمینوں کو اپنے ہاتھ سے کنسیشن توڑیں گے. آپ اجازت دیں. ہم کنسیشن انشاءاللہ اس ٹائم جناب آپ ہاتھ دیے اعلان اتھارٹیز ہیں اور سب سے بات چل رہی ہے. FIR درج ہو گئی ہے تو پولیس نے ہمارے پوری طرح سے انہوں نے ہم کو یقین دلایا ہے کہ سب گرفتاریاں ہوں گی. پورا یقین ان کی طرف سے دلایا گیا. اور رہا وقف بورڈ کو بھنگ کرنا تو اس کی قانونی پروسیس ہوتی ہے. پورے قانونی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اعلان کر دیا وقف بورڈ بھنگ ہو گیا. کیونکہ وقف بورڈ ہے سینٹر سے تعلق اور یہاں سے جب ریکمنڈیشن ہوگی سینٹر میں جائے گی تب وہ وقف بورڈ وہاں سے بھنگ ہوگا. وہاں سے تحریر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں کوئی وزیر اعلیٰ اعلان کرتے ہیں وقف بورڈ ختم ہو جائے یا یہاں کے گورنر اعلان کرتے وقف بورڈ ختم ہو جائے. تو اس کی ایک پوری قانونی پرکریا ہوتی ہے. پوری قانونی پروسیس ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ وقف بورڈ ختم ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کی بھی کوشش انہوں نے بتایا کہ کوشش کی جائے گی. تو ہماری جو ہے وہ 2 مین ڈیمانڈ ہیں. ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو گرفتار کیا جائے. نعرہ یہ مجھ پر حملہ نہیں تھا. یہ نماز پر حملہ. جی نماز پر حملہ تھا. یہ ہم پر کسی پرسن کے اوپر کسی ایک شخصیت پر حملہ نہیں تھا. نماز پر حملہ کیا گیا. نماز کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی. نمازیوں کو مارا گیا, پیٹا گیا, تمام حرکتیں کی گئی. اسلحے تھے وہاں کے اوپر. اس کی ساری تصویریں پولیس والوں سے کہہ دوں کہ ساری تصویریں موجود ہیں جو اسلحے سے برآمد کیے گئے اس گاڑی سے. لہٰذا وہ اسلحوں کو چھپایا نہیں جا سکتا. فون آ رہا ہے کہ FIR کی کاپی نہیں دیا انہوں نے. اس کو اسلحوں کو چھپایا نہیں جا سکتا. پوری ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے.
पूरी तस्वीरें मौजूद हैं। ये ना कोई समझे कि उनको मुजरिमों को छुपा लिया जाएगा और वो असलहे जो है वो छुप जाएंगे। उसकी पूरी वीडियो और पूरी तस्वीरें मौजूद हैं कि जो गाड़ी से असलहे बरामद हुए हैं। लिहाजा पुलिस ये ना समझे कि इसको दबा दिया जाएगा, मामला खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो मेन इसका है जिसका नाम आरिफ है, वो पुलिस का बहुत पुराना एजेंट है, बहुत पुराना दल्लाल है, बहुत पुराना दल्लाल है। लिहाजा ये ना समझे कि साहब को दबा दिया जाएगा। आरिफ के साथ बहुत पुराना दल्लाल है और हम लोग उसके अम्मा को भी जानते हैं, दादा खानदानी दल्लाल है, वो खानदानी दल्लाल है पुलिस का। लिहाजा ये ना समझे पुलिस का हमारा आदमी है, उसको हम किस तरह छुड़वा देंगे और उसको बाद में दबा देंगे। अब तो ये बिल्कुल तस्वुर नहीं, क्योंकि पूरी उसकी वीडियो वहाँ की वीडियोग्राफी है और पूरी तस्वीर उसकी मौजूद है। तो इसके अलावा और भी जो लोग हैं सबका पूरा मौजूद है, पूरा हर तरह की शूटिंग मौजूद है वहाँ की, हर तरह की तस्वीरें मौजूद है। लिहाजा इसको छुपाया नहीं जा सकता है, ना दबाया जा सकता है। ऊपर बात हो रही है बिल्कुल, बहुत मजबूत तरीके से बात, बहुत मजबूत तरीके से बात हो रही है। तो ऐसे अरे भैया सुन लेंगे, हम लोगों के लिए हम लोगों का स्टेटस ये नहीं है किसी का नाम लिया जाए। इस तरह से हमने नाम दे दिया और स्टेटस ये कि नहीं किसी का नाम लिया जाए। लिहाजा सिर्फ एक मैंने नमूने के तौर पर नाम लिया है, सिर्फ नमूने के तौर पर, कि पुलिस ये ना समझे कि इसको दबाया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। तो पहली डिमांड ये है कि सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और दूसरी डिमांड ये है कि वक्फ को जो है वो भंग किया जाए, खत्म किया जाए, जैसे डिमांड है। और तीसरी डिमांड ये है कि जिन लोगों ने ये पार्टी की छवि को खराब किया, पूरे यूपी में जब ये बात फैलेगी कि नमाजियों पर हमला किया गया और फुला पार्टी के लोग थे, फुला पार्टी के मेंबर थे, तो पार्टी की पूरी छवि खराब हो जाएगी। और ये मस्जिद का मामला खाली शियों का नहीं होता है, सारे मुसलमानों को हुआ करता है। हम तो समझते हैं कि सपा की छवि इससे बहुत खराब होगी अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा जो लोग उनकी पार्टी के इसमें शामिल हैं उनको आज ही रात में पार्टी से निकाला जाए। उनको पार्टी से निकाला जाए, और जो लोग इसमें शामिल हैं उन सबको पार्टी से निकाला जाए, वरना है कि उनकी पार्टी के क्या हश्र होगा हम नहीं जानते। मुसलमानों में उनकी क्या छवि खराब होगी ये हम अभी नहीं बता सकते। और अगर पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो हम ये समझेंगे कि फिर किसी मौलाना और किसी इमाम में मस्जिद की जान महफूज नहीं है यूपी में। अगर इस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो इसका मैसेज ये जाएगा कोई बदमाश किसी मस्जिद में घुस सकता है और वहाँ के इमाम को मार सकता है, नमाजियों को पीट सकता है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो यही मैसेज जाएगा पूरे यूपी में कि पॉलिसी इस गवर्नमेंट की यही है कि इमामों को पीटा जाए, मौलवियों को पीटा जाए, नमाजियों को मारा जाए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरी दुनिया पूरी यूपी में चला जाएगा मैसेज। अगर इस पर कार्रवाई नहीं तो खुद हमारे जो अथॉरिटीज उनको खुद सोचना होगा कि इस पर कार्रवाई करें या नहीं करें। तमाम चीजें देख कर बात कर रहे हैं हम, ये वक्ती तौर पर जज्बाती बात नहीं हो रही, पूरी बातचीत के बाद ये बात हो रही है। पूरी ऊपर तक जितनी बात हो गई है वो सब हम नहीं बता सकते भी किससे किससे बात हुई और कहाँ कहाँ बात हुई, यहाँ नहीं बता सकते। देखिए पूरी बात ऊपर तक हो गई, उन्होंने पूरा वादा किया। उन्होंने ये भी वादा हुआ है कि इसको पार्टी से निकाला जाएगा, ये भी वादा हुआ है कि यहाँ गिरफ्तारियाँ होंगी, और ये भी वादा हुआ है कि वक्फ बोर्ड को जल्द से जल्द भंग किया जाए। और अगर अब उसके बाद ये अगर भी उसके साथ साथ कि अगर इन वादों पर अमल नहीं होता है तो जाहिर है कि अभी फौरन हमको इसको रिएक्शन नहीं लेना, हमको दबाव देना होगा। लिहाजा अगर देखिए एक जात की बात नहीं, मेरे लिए नहीं हो, मैंने जुमे में मना कर दिया कि मेरे लिए कोई एजिटेशन नहीं होगा। ऐसा कैसे आपको अकेला छोड़ दिया? और क्या पहले कह दिया। बात होगी मुद्दे की और बात होगी जो बुनियादी उनकी। वक्फ बोर्ड में बेईमानियां हो रही हैं, उन बेईमानों को निकालना है बस। हमारे खिलाफ कोई भी शिकायत हो, कोई भी कहा जाता था उनके खिलाफ भी शिकायत हो,
कोई भी शिकायत हमारे खिलाफ है तो उसके लिए कोई भी कमेटी बने, कोई भी जांच कमेटी बने, उसको फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई उसमें मेरी तरफ से हर चीज की शिकायत नहीं है। कोई यह न समझे कि भाग रहे हैं, कोई न समझे कि अलग हो रहे हैं। नहीं, जिसने भी इल्जाम लगाया है वो साबित करे कि उसका इल्जाम दुरुस्त है, और अगर साबित न हो सके इल्जाम तो फिर उसको जेल भेजा जाएगा। हर कमेटी, कोई सीबीआई बड़ी से बड़ी क्योंकि किसी पुलिस अधिकारी ने कहा, सुना कहा है कि साहब उसके खिलाफ भी तो शिकायतें हैं, तो कोई भी बड़ी से बड़ी जांच कमेटी हो सकती हो, ऑल इंडिया लेवल की हो, यूपी लेवल की हो, सब आके जांच कर सकते हैं। और पहली चीज ये है कि ये मतलब ये खुर्द बोर्ड के इल्जाम लगाया गया, खुर्द बोर्ड कि मैंने जो वहाँ का पैसा था वो उसमें खाया है, पैसा खाया। तो मगर एक बात उनको कहना होगी, अगर पैसा खाया है तो वो मुझे भी देना चाहिए, जेल जाना चाहिए, और अगर बजाय खाने के वो पैसे उससे ज्यादा हमने लगाए हैं तो अब बोर्ड को वादा करना चाहिए कि वो पैसे अदा करेगा कि जितने ज्यादा लग गए। बहुत सही। क्योंकि जितनी आमदनी हुई है उससे तकरीबन दुगने से ज्यादा उस पर लगा है। लिहाजा बिल्कुल झूठे इल्जाम, किसी किस्म की गलतफहमी न रहिएगा। इसलिए मैंने कहा कि मेरी खुद डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी, डिमांड मेरी है सीबीआई इंक्वायरी। लिहाजा इसमें किसी भी डरने की बात नहीं, इसमें किसी किस्म की भी हर तरह किसी भी झिझक की बात नहीं। लिहाजा ये बात चल रही है। लिहाजा आप हज़रात का अगर आज रात तक हम इंतजार करेंगे, कोई कार्रवाई हुई तो ठीक है, वरना फिर कल से हमारे किसी एजिटेशन का कार्रवाई का ऐलान होगा, लेकिन वो दायरे के पीसफुल होगा। उसमें किसी किस्म की ऐसी बात नहीं होगी कि कोई किसी किस्म का वायलेंस हो, किसी किस्म की कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो, ऐसी कोई बात हमारी तरफ से हरगिज नहीं। जो भी होगा वो कानून के अंदर होगा, जो भी होगा वो पीसफुली होगा। लेकिन ये कि हमारा एहतजाज होगा अगर ये हक हमको नहीं दिया गया और ये कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा आज रात तक का 24 घंटे का हम गवर्नमेंट को टाइम देते हैं, वक्त देते हैं कि वो सिस्टम में कार्रवाई करे, वरना पूरे यूपी लेवल पर होगा। ये लखनऊ के लेवल पर नहीं होगा, ये पूरे यूपी लेवल पर होगा इंशाल्लाह। और इस सिलसिले में हम बैठ कर आप सबसे तय करेंगे। मस्जिद वाला मामला जो है, मस्जिद वाला मामला, ये मस्जिद का जो है उससे भी आज वहाँ पर सीओ साहब आए थे तो उन्हीं ने कहा कि हमने बंद करवा काम बंद करवाया है। कल रात की बात नहीं, आज की बात हो रही है। तो सीओ साहब हमारे आए, उन्होंने कहा कि हमने काम बंद करवा दिया। ये जुमे में आने से 10 मिनट पहले वो में उनका फोन आया और खुद कि हमने काम बंद करवा दिया है। वो कहने लगे साहब ये झगड़े का खतरा है, ये उन्हें जुमले का है कि झगड़े का खतरा है। मैं तो कहूँगा, मैं इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी मंदिर पर कब्जा कर ले और उसके बाद झगड़े का खतरा कह के आप उसको भगा दे कि साहब कब्जा कर लेने दो, झगड़े का खतरा है। किसी मस्जिद पर कोई कब्जा कर ले, आपको झगड़े का खतरा है। लिहाजा मस्जिद पर कब्जा बदमाश कर ले कोई हरज नहीं। किसी इमाम बाड़े पर बदमाश कब्जा कर ले, यही मैंने जुमले के उनसे कि किसी इमाम बाड़े पर बदमाश कब्जा कर ले, आप कहीं देखिए हरगिज़ न जाइए कि झगड़े का खतरा है। सीओ साहब से मैंने कहा कि आप बदमाशों से पब्लिक को बचाने के लिए आए हैं या बदमाशों को पब्लिक से बचा रहे हैं? आपकी ड्यूटी क्या है? बदमाशों को प्रोटेक्शन दे, पब्लिक बदमाशों से बचे या बदमाश सेफ रहे और पब्लिक को आप भगाएं? क्या काम है आपका? ये बात काले इमाम बाड़े में भी प्रशासनिक काम चल रहा है। तो ये सब धांधलियां हो रही हैं, टोटल धांधलियां हो रही हैं, हमारी कौम के साथ टोटल धांधलियां हो रही हैं। और इस पर पूरी यूपी लेवल पर एहतजाज होगा, खाली लखनऊ लेवल पर नहीं, पूरी यूपी लेवल पर ज्यादा इसको हुकूमत को हमें बताना होगा कि वो हमारी डिमांड मान रही है कि नहीं मान रही है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस पर सारे बहुत जहमत हुई आप लोगों को, और आप लोगों ने यहाँ धूप में, गर्मी में, इसी शिद्दत में मुजाहरा किया, जाम किया। इस वक्त ये प्रोग्राम आप मुझ पर भरोसा करते हुए इस पर प्रोग्राम मुलतवी होता है, और अगर 24 घंटे के अंदर इस पर अमल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त आप हजरात जो है इंतहाई सुकून के साथ और इंतहाई अमन के साथ आप हजरात अपने घर को तशरीफ ले जाएं। इंशाल्लाह इस सिलसिले में मजीद ऐलान होगा। लेकिन पुलिस जो है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे हमारी दरख्वास्त यही है कि इस चीज़ को सीरियसली ले, ये न समझेंगे टल जाएगा मामला।
یہ نہ سمجھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملہ ٹل جائے گا، کیونکہ ہم 22 سال آزاداری کے لیے لڑے ہیں، ہم نے ٹلنے نہیں دیا۔ پولیس جو نئے لوگ سن لیں، جو پرانے ان کو معلوم ہے، جو نئے ادھیکاری آئے سن لیں کہ 22 سال بغیر تھکے ہم لڑے ہیں، بغیر تھکے 22 سال ہم لڑے، اور ہر حکومت سے لڑے ہیں، کسی سے نہیں ڈرے، کسی حکومت سے ہم نے نہ ڈرے، ہم نہ ان سے خوف کھایا، لاٹیاں کھائیں، گولیاں کھائیں، ڈنڈے کھائے، جیل گئے، ہم کسی حکومت سے ڈرتے نہیں ہیں، سوائے اللہ کے ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ سوائے سن لیں جہاں تک آواز آئی، سوائے اپنے پیدا کرنے والے کے، سوائے اپنے خالق کے، سوائے اپنے اللہ کے، ہم کسی دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرتے ہیں، اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جو بھی ظلم و ستم ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں سب، لیکن ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ بڑی سے بڑی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں ڈرا سکتی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ لہذا کوئی غلط فہمی نہ رہے، لہذا ہم بالکل بلا خوف یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری تحریک شروع ہو جائے گی۔ اگر حکومت نے ہماری باتیں نہیں مانی اور تسلیم نہیں کی، ان مجرموں کو گرفتار ہونا چاہیے، ان لوگوں نے اس میں زیادتی کی ان کو گرفتار ہونا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں کوئی ظلم و زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس پر گزارش آپ حضرات سے کہ اس پر آپ لوگ
بنا کے ہمارا ساتھ نہیں دیا تاکہ کسی کو مجھے دھوکہ نہ ہو کام دینے کو دھوکے ہو زیادہ اس سے پہلے بھی لوگ جلسہ ہوا وہاں کے اوپر اچھی طرح بات میں اس سے کوئی وجہ آپ کے سامنے رکھی گئی اور یہ بات کہہ لی گئی کہ 3 کلو کے دوسرے ملک نے ہمیں وعدہ کر دیا ہمارا اور لیکن کہ ہمیں ابھی تک اس کو چاہیے تاکہ کیوں آگے بعد میں لوگ کہیں گا آپ کو غلط جائیں گے آپ کے کیڑے پر ہو جائیں گے لہٰذا کوئی چیز کی اور بہت کام دے سکتی لہٰذا پہلے کر دیا گیا تھا کہ اردو طور سے باقاعدہ اعلان ہوا 3 کے ذریعے سے کہ ہم نے 3 کیوں 3 مانگے کر پاؤں ایک مانگی تھی کہ اللہ مشرق سے بات کیا جائے دوسری مانگی تھی کہ بہت یا بہت 10 سال کے حساب سے جات پتا کیا تیسری مانگی تھی کہ آپ کی مسجد میں ضرورت میڈیا کی کوشش کی گئی وہ نہیں پہنچائی جائے گیا اور جو ضرورت ایسی اور مہینوں کو رفتار میں یہ 3 جماعت کے ذریعے میں حکومت سے اعلان کیا استعمال کیا لیکن اس کے بعد ہم نے طے کر بتایا آپ کے سامنے کے جواری اور ہمیں اعلان کیا ہے ہمیں ابھی کو چاہیے یہ بات نہیں ہے اس کے بعد جب آخر تک کافی کوشش میں بات کی جائے گی تو نہیں آ جائے تو ہم نے وہاں پہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر اس میں دھوکہ ہوگا تو میں اپنے ذاتی کو بڑھاؤں گی اور ذاتی بڑھاؤں گی کہ ہمارے آواز سے ہمارے سماج سے جائے اس ہماری سماج کی حالت سے میں اس کے بارے میں آگے کے لیے نماز جمعہ جو ہے جو اس وقت قائم ہے کہ اس وقت جیسے کہ تاریخ بدل ہے کہ عراق میں نماز جمعہ ہوتی تھی میں ایران میں نماز جمعہ اور جہاں کے متحدین جو نماز جمعہ شروع کی اور جہاں نماز جمعہ شروع ہوئی اس کے بعد نماز جمعہ یہ تاریخ ہے اس کا مطلب بہت تاریخ کی اہمیت ہے اس نماز جمعہ اور آپ کی مسجد ہے میں کہیں میں کیا تھا کہ آپ کی مسجد اور یہ بڑا امام پارا یہ انگریزوں نے اس کا قبضہ کر دیا اور اس کو چھاؤنی بنا دیا تھا اور اس کو اپنا خلا بنا دیا ہمارے خاندان کے 4 کے بزرگ انہیں نے انگریزوں سے مقدمہ لڑا مقدمہ جیتے اور بڑا امام اور آج کی مسجد تو چاہے آج 10 سے زیادہ گزارنے کے لیے ہے بلکہ ہمارے خاندان کے 4 کے بزرگ کو ان کے نام گزارے بڑا امام نواز کے نام آتا ہوگا اور آپ کی مسجد کی انہیں کے نام آتا ہے اس کے بعد سے وہ سلسلہ امام کے نام چلتا رہا کہ ہر جگہ اور آپ ہے مگر آج آگے وہ دھوکہ دیا کہ اور ہمارا دھوکہ دیا گیا تو میں وہاں سے ہو جاؤں گا اور جو میں نے بات وہاں پر اعلان کیا تھا کیونکہ وہاں سے کوئی تحریر کرتے ہوئی میں نے اعلان جا کے اور جا کر میں اعلان کر دیا یہاں جو بات دیا ہے اب برابر ڈی ایم صاحب آتے کریے ایسی صاحب آتے اور کون سے بہت زیادہ اس سلسلے میں دیکھنی ہے زیادہ واپس آ رہی ہے واپس آ رہی ہے واپس آ رہی ہے میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں تبھی تو مجھے بنیاد ملے گا کوئی قوم تو آپ کو نہیں کرے اپنے کسی علاج ہماری قوم میں نہیں ہو جائے تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے لیکن جب تک کہ آپ کی طرف کو حاضر بنا اعلان ہو رہا کے ساتھ بھی میرے لیے مسئلہ حفیظ ہو جائے گی اور بات میں یہی آواز لکھیں گے آپ میرے لیے کبھی استعمال دیتے ہیں کبھی کچھ آ جائے تو ایک مسئلہ حفیظ صورت ہو جائے یہ میں نے آپ اپنے بھائیوں سے گئی اور آپ کے ساتھ یہ بات دیں گے کہ جب تک کوئی ٹھوس اعلان نہیں ہوتا ہے کوئی مضبوط اعلان نہیں ہوتا ہے حکومت کی طرف سے اس وقت تک میں کیسے واپس آتا ہوں کیونکہ جو بنیاد میں نے اس سے بات کیا ہے وہ بنیاد اس وقت تک میں واپس آ جانا ایک بڑا کر میں نے آج بھی بزرگ وہاں کے ڈی ایس صاحب اور ڈی آئی صاحب آئے تو کہا کہ ہمارے جو مطالبات ہیں اسے نام اعلان ڈاکٹر کی طرف سے اعلان حکومت کی طرف سے اعلان ہو کوئی ذاتی میرا کام نہیں کوئی ذاتی کام نہیں جو بھی میرے مطالبے ہیں یا قوم کے لیے پورے مسلمانوں کے لیے تاریخیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے نہ چھوٹی میں نے کہا کہ میرے سامنے کون سے زیادہ مسلمان میرے پاس میں جو زیادہ تر ہونے والے کے ساتھ میں
मुहैया खाने को नहीं है, जिनके पास रहने को नहीं है, जिनके पास इलाज को नहीं है, जिनके बच्चों को पढ़ाई नहीं है, मैंने कहा कि इनके लिए आप इनको इलाज मुक्त होना चाहिए, इनकी पढ़ाई मुक्त होना चाहिए, इनके बनाना का काम होना चाहिए। और 45-50 साल में बहुत से हमारे भाई बच्चे जो काम करते हैं उनकी आंखें वैसी मिल जाए। क्या हमारा मुताबिका ये है कि इनको ट्यूशन मिलना चाहिए, ट्यूशन मिलना चाहिए, क्योंकि तमाम चीजें हमारे पास आते रहते हैं। इसके अलावा रोटी के लिए हमारा मुताबिका है, इसके अलावा जो कपड़े बुनते हैं सारी बुनते कहलाते हैं उनके लिए हमारा मुताबिका कि वो गुर्बत के आदम है उनके लिए। इसी तरह से हमारी जो जुलूस है उनका हमारा मुताबिका है, और इसी तरह के जो मुताबिके हैं उन्होंने गांधी हमारे मुताबिके हैं, इनके लिए अभी तक हुकूमत से कोई बयान नहीं, अभी तक हुकूमत से कोई बयान इन मुताबिकों में नहीं आया है। 3 मुताबिक माने हैं तो जो सीबी की आईडी कह रहा है कि सीबी की आईडी जारी होगी, और इसके अलावा जो वहां पर हमला हुआ है क्योंकि आप जानते हैं, सबको मालूम है कि सीबी की आईडी की पुलिस की का डिपार्टमेंट, सीबी की आईडी एक पुलिस का डिपार्टमेंट और यूपी पुलिस को करता है, और सीबी की आईडी हमेशा वो रिपोर्ट देती है जो हुकूमत की मर्जी होती है, जो हुकूमत की मर्जी होती है, जो हुकूमत की पॉलिसी होती है, जो तुम्हारी हुकूमत होती है, जो पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक सीबी की आईडी रिपोर्ट देती है। इसका मतलब है कि जैसा हुकूमत चाहेगी वैसी सीबी की आईडी रिपोर्ट है, वैसी रिपोर्ट है। लिहाजा हम सीबी की आईडी पर आज कई करके भरोसा नहीं करते कि उसकी तरफ से बिल्कुल सही रिपोर्ट है, बिल्कुल हम भरोसा नहीं करते सीबी की आईडी कि वो हमारे मुताबिक वैसे ही नहीं रिपोर्ट हो देंगे, वो मुझे वो आगे चला। लिहाजा ये भी काफी इत्मीनान ऐलान करिए कि सीबी की आईडी के अंदर दिखाए। हमारा मुताबिका ये था कि किसी हाईकोर्ट के जज के जरिए से इसका जो है वो तहरीर हुई जाए, ये हमारा मुताबिका था, क्योंकि वो मुताबिका न मानते हुए सीबी की आईडी का ऐलान किया गया। जब आपके सीबी की आईडी मान लिया कई जगह आते हैं उसको मुताबिका जो है आप सीबी की आईडी मौजूद किया है, लेकिन यहाँ पे ऐलान करना चाहते हैं कि जो जिला से पहले सीबी की आईडी रिपोर्ट आ जाएगा। सीबी की आईडी की रिपोर्ट जो मुझे जिला से पहले आ जाती है, अगर ज्यादा वक्त पहले से मैं चाहता हूँ कि ऐलान कर दिया जाए आज के ऊपर, लेकिन हुकूमत इधर होगा मौजूद नहीं, जितना हुकूमत लौटे रहे उसको सरकार होता है। हमारा मकसद है कि हमारे जायज मुतालबात को पूरे टकराना मकसद नहीं है, कोई सियासी मकसद नहीं है, कोई लड़ना मकसद नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि हमारा नागरिकता जनाब आप इस्तीफा वापस लीजिए, कौम आपके साथ है, आप इस्तीफा वापस लीजिए, सब आपके साथ है, हम अपनी जानें दे देंगे आपके हुक्म पे, आप इस्तीफा वापस लीजिए, तहरीक को आगे बढ़ाइए। आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, आपकी आवाज पे अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। आप इस्तीफा वापस लीजिए और तहरीक को जब तक चलाइएगा तब तक आप आपके साथ हैं। एक तरफ हुकूमत है जिससे दूसरी की और जो है जो बहुत तकलीफ दे है वो हमारे लिए जो है नाम निहाज की अखबार, इनके जरिए से बहुत ज्यादा विवाद फैलाया जा रहा है, इनके जरिए से कौम में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ फैलाया जा रहा है, और बार हमारे देश 15-16-17 साल से कानूनी एक मेरे खिलाफ है, आज तक उनके खिलाफ निकलना है।
آج تک کسی کے خلاف میں کھڑی نہیں ہوئی، جس کا مطلب ہے کسی مشن کے تحت کوئی کام کرے، اسرائیل کے ایجنٹ ہے نا، کسی سازش کے تحت کوئی کام کرے، سازش کے تحت میں نہیں لگا رہا ہوں، سازش کے تحت یہ کام ہو اور کس دلیل کو ضرور کبھی دوں گا اور بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن ایک دلیل میں ضرور کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے رمضان کے علاوہ کسی کو الزام نہ لگے۔ دیکھیے آپ کہ ابھی کسی سیاست اخباروں میں سیریا کے سلسلے میں خبریں شائع ہو رہی ہیں، باغیوں کی حمایت جو وہاں کے باغی ہیں ان کی حمایت کی خبریں اور جو وہاں کے حاضر پہچانو جمع مار کیے گئے، ننگے جماعت مارے جا رہے ہیں، پہچانو ان کے خلاف ان کیا خبریں کبھی تو ہمارے ایک دوسرے صاحب کے ڈاکٹر میں نام دے رہا ہوں کیونکہ نام میں نے یہ تو بات مجھے موقع نہیں ہے میں نے یہ کہا کہ یہ سب سے بہترین بیچارے مکرے نہیں ہے لہٰذا نام لے کر کے آیا اس سے پہلے نے کہا تھوڑا نام کا پڑھ نہیں تھا تو دوا پڑا اور وہ ہونا چاہیے میں نے نہیں کہا لہٰذا میں سب سے چلانا دے رہا ہوں تاکہ وہ ہم مجھے والے کو دوا میں نکالے نہیں جائیں گے اور جو ان سے بات ہوئی ہے وہ کیا بات نہیں مل رہا نام لے کر ایک ہے ڈاکٹر آخری بات ڈاکٹر باقی نام سے مشہور ہے جو بات کرنے والے یہاں وہ یہاں آج کل لکھنؤ میں ہے اور تاکہ علاج کے سلسلے میں انہوں نے بڑے کام کیے کو رکھوانے انہوں نے بڑی پہلے کی آواز میں چلائی تھی لیکن نائب کو رکھوانے ان کی بڑی خدمات ہے ڈاکٹر بھارتی اب نام ہوتا ہے ڈاکٹر بھارتی نام جب پٹھان ہوتا جو وہاں کے حکمران کے خلاف ان کیا کر رہے ہیں کبھی کہ وہ ظلم کر رہے ہیں معاملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے ڈاکٹر بھارتی نے اس کے بعد سے ہمارے لیڈر کو فون کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہاں کیا مارے جا رہے ہیں وہاں مومنین مارے جا رہے ہیں وہاں کی بہت علمی آپ کو رہے ہیں وہاں کے امام جمعہ وہ مارے جا رہے ہیں اور دو تین مرتبہ روزوں پر حملہ ہوا جناب زینب کے روزے پر حملہ ہوا جناب سکینہ کے روزے پر حملہ ہوا اور آپ ایسا حملہ آوروں کی حمایت کر رہے ہیں اور وہاں کے روزوں کی مخالفت کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور استعمال پر ہمارے لیڈر نے جواب دیا کہ وہ خون پر زکات کھایا کرتے ان سے کہیں حمایت کرے ہمارا کوئی تعلیم نہیں ہے وہاں کی حمایت جو نے جواب دیا یہ جواب اس کے بعد کوئی پسند بھی نہیں کرے اگر آپ کو کام کے لڑنا کون آیا آپ کون آیا آپ کون آیا بات کرنے کو یار واضح کر دی جائے وہ محلے میں اپنی بات پہنچا دیں کیونکہ ماہ مبارک میں مناسب نہیں ہے کہ اس طرح سے دن میں کوئی جلوس نکلے سب روزے سے ہیں تو لہٰذا جلوس والوں کو بھی زحمت ہوگی اور اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی زحمت نہ ہو لہٰذا جلوس کی صورت میں آنے سے میں نے پہلے منع کیا تھا لہٰذا اللہ وہ بات مانی گئی اور جلوس نہیں آیا یہاں پر لیکن اب محلوں کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ اتنی شدید دھوپ ہے اور آپ سب روزے سے ہم سب روزے سے ہیں لہٰذا اس سے صرف بہت مختصر بات کرنا ہے کہ 28 مئی کو جو جلسہ ہوا تھا سپتن آباد میں جو بہت بڑا جلسہ ہوا تھا جس میں بہت بڑی تعداد میں سیاح حضرات وہاں شریک ہوئے تھے وہاں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 3 ہماری ڈیمانڈ جو ہیں وہ مان لی گئی ہیں وہاں اعلان ہو گیا تھا
کہ چیئرمین جو ہے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا ہے اور 10 سال کی وقف بورڈ کی انکوائری اس کا آرڈر ہو گیا ہے. اسی طرح سے آستی مسجد میں جو نمازی پر حملہ کیا گیا تو اس کی انکوائری کا آرڈر ہو گیا ہے. پہلے پکڑا گیا ہے جو نمازی پہ حملہ کیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہوا, ٹی وی پر اعلان ہوا, لیکن ایک وہی میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر یہ باتیں جھوٹی ثابت ہوئی تو میں امامت جمعہ سے استعفیٰ دوں گا. یہ میں نے وہاں اعلان کیا تھا, پہلے سے اعلان ہو گیا تھا میری طرف سے کہ اگر یہ جھوٹ بات ثابت ہوئی اور عمل نہیں ہوا تو امامت جمعہ سے میں استعفیٰ دے دوں گا. یہ میں نے وہی اعلان فتنہ آباد میں کر دیا تھا, وہی اعلان کر دیا تھا. لیکن 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور نہ کوئی آرڈر کی کوئی کاپی ہمیں تحریر طور پر دی گئی. لہٰذا میں نے اسی پر عمل کرتے ہوئے ایران ریاستوں میں جانے سے پہلے اپنا استعفیٰ یہاں اخبارات میں دے دیا. تو وہاں تقریباً 10-12 دن میں وہاں رہا. اس کے بعد مجھے معلوم ہے کہ کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں کہ استعفیٰ بھی قبول کیا گیا. CBCID کے سلسلے میں آرڈر جو ہیں وہ تحریر طور پر آ گئے, لیکن ابھی تک وہاں کارروائی شروع نہیں ہوئی. آج DM صاحب اور IG صاحب آئے, انہوں نے کہا نہیں کل سے CBCID کا کام وہاں انکوائری کا شروع ہو جائے گا اور وہاں کے رجسٹر وغیرہ جو ہیں وہاں کا ریکارڈ جو سیل کر لیا جائے گا. لیکن فائدہ کی بات پہنچنا چاہیے. تو ہم نے یہ کہا کہ صاحب وہ آرڈر کر رہا ہے سب, تو اس نے پتہ نہیں اپنے آدمیوں کو سیٹ کیا ہے, وہاں تک نوکریاں تک دی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ CBCID اس میں دیکھے گی کہ یہ آرڈر اگر غلط جو آرڈر ہوئے ان کو واپس دیا جائے. CBCID کا سب سے بڑا کام خود وقف بورڈ کے ممبروں کا, سب سے بڑا کام وقف بورڈ کے ممبروں کا, کیونکہ وقف بورڈ کے ممبروں نے ہی اس کو یہ پاور دی تھی کہ سارا کام کرے. ممبروں نے پاور دی تھی. جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی, جبکہ میں نے منع کیا تھا ان ممبروں کو کہ پاور نہ جھکے گا, لیکن راتوں رات آپس میں کچھ معاہدے ہو گئے اور آپس میں کچھ سمجھوتے ہو گئے, جس کی وجہ سے سارے ممبروں نے اس کو پاور دے دی. دوسرے دن مجھے معلوم ہوا کہ رات میں وعدہ کر گئے تھے کہ وہ پاور نہیں دیں گے اس کو, لیکن صبح سب نے پاور اپنی دے دی اور اس کو پوری پاور مل گئی. تو یہ پہلی میٹنگ میں ہوا. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ دوسری میٹنگ میں اس کو جو پاور دی گئی ہے, دوسری میٹنگ میں باقاعدہ اس کی تصدیق ہونا چاہیے. دوسری جس کو ہندی میں پشٹی کہتے ہیں, یعنی دوبارہ اس کو پشٹی ہونا چاہیے دوبارہ تصدیق دوسری میٹنگ میں. لیکن کئی مرتبہ میرے کہنے کے باوجود بھی ممبران کی طرف سے دوسری میٹنگ نہیں ہوئی. وہ دوسری میٹنگ اگر ہو جائے اور اس میں جو دی گئی اس کو پاور وہ واپس لے لی جائے تو اس کے سارے آرڈر خود بخود کینسل ہو جائے. یہ ہے قانونی پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھوں. سارے آرڈر جتنے بھی اس نے کیے ہیں سب کے سب آرڈر خود بخود کینسل ہو جائیں گے اگر ممبر دوبارہ میٹنگ کر کے جو پاور دی ہے وہ واپس لے لیں. لیکن ابھی تک ممبران کی طرف سے کوئی بھی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی ہے, نہ اس کا کوئی نوٹس جاری ہوا ہے کہ جس سے اس سے پاور واپس لی جائیں. لہذا یہ قانونی پہلو ہے, یہ ممبران کے بغیر ان کی سپورٹ کے یہ کام نہیں ہوتا. یہ ہمارا آپ نہیں کرتے, ہمارے آرڈر سے نہیں ہوگا, ہمارے آرڈر سے نہیں ہو پائے گا, آپ کے ایجوکیشن سے نہیں ہو پائے گا جب تک کہ وہ پاور اپنی واپس نہ لیں. تو یہ ممبران نے ابھی تک پاور اس سے واپس نہیں لیے, جس کی وجہ سے وہ مسلسل آرڈر کر رہا ہے اور اپنے لوگوں کو وہاں کے اوپر بٹھا رہا ہے. تو ممبران سے بھی یہ بات کرنا ہوگی کہ جلد سے جلد وہ میٹنگ کر کے اور اپنے اس پاور چیز واپس لے. اگر نہیں واپس لی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بےمانیوں میں سب شریک ہیں, اس کی بےمانی میں سب شریک ہے. یہ ایک بات ہے, بنیادی بات. قانون یہ ہے کہ دفعہ 19 کے تحت اس کا استعفیٰ قبول کیا گیا اور دفعہ 19 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک کہ نیا چیئرمین نہ بن جائے یہ چیئرمین کی حیثیت سے کام کرتا رہے گا. یہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے, جس کے لحاظ سے تو جتنی دیر ہوگی نئے چیئرمین کی چننے میں اتنا ہی یہ آرڈر کرتا رہے گا اور بات کرتا رہے گا. لہذا ہم نے کہا کہ سارے رجسٹر جو سیل کیے جائیں تاکہ آگے کوئی آرڈر یہ نہیں پاس کرتے. آج ڈی ایم صاحب وعدہ کر کے گئے ہیں کہ رجسٹر سیل ہو جائیں گے, تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ وعدہ پورا انہوں نے کیا کہ نہیں کیا. دیکھیے کوئی تماشا نہیں ہے کہ میں ایک دم سے استعفیٰ دوں پھر ایک دم سے بغیر کسی وجہ کے واپس لے لوں. تو یہی اخبار والے جو آپ ہی کے قوم کے ہیں وہ لکھ کر پورے لکھے کے ساتھ تو روز تماشا کیا کرتے ہیں, استعفیٰ دیتے ہیں پھر واپس خود ہی لے لیتے ہیں, چاہے کام ہو چاہے نہ ہو. لہذا ابھی استعفیٰ واپس لینے کا کوئی موقع اس لیے نہیں ہے کہ جب تک کہ کوئی ٹھوس ان کی طرف
طرف سے کوئی کام نہ ہو جائے، جب تک کہ ٹھوس کوئی کام نہ ہو جائے اس وقت تک اگر استعفیٰ واپس لیا تو آپ ہی کے جو شیعہ اخبار والے ہیں وہی الوں میں جانا شروع کر دیں گے۔ دوسری چیز جو ہے بنیادی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، بنیادی چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے کی نماز میرے دادا پڑھاتے رہے۔ جناب مولانا ابراہیم صاحب جو ہمارے خاندان کے بزرگ تھے، انگریزوں نے بڑے امام باڑے پر اور چھوٹے مسجد پر قبضہ کر لیا تھا۔ انگریزوں نے غدر کے بعد جو انقلاب کو انگریز غدر کہتے ہیں، ہم لوگ انقلاب کہتے ہیں، انقلاب کے بعد یہاں جو ہوا تھا جو غدر اس کو کہا جاتا ہے، انگریزوں نے بڑے امام باڑے پر اور چھوٹی اور مسجد پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد جناب مولانا ابراہیم صاحب جو ہمارے خاندان کے بزرگ تھے انہیں نے مقدمہ لڑا انگریزوں کے خلاف، اور بڑا امام باڑہ اور آسی مسجد ان کے نام واگزار ہوئی۔ حسین آباد ٹرسٹ کے نام واگزار نہیں ہوئی تھی، ڈی ایم کے نام واگزار نہیں ہوئی تھی، ہمارے خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کے نام واگزار ہوا، بڑا امام باڑہ اور آسی مسجد۔ اس کے بعد سے نماز پڑھانا انہوں نے شروع کیا، اس کے بعد سے سلسلہ رہا۔ میرے دادا کہیں نہیں جاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، والد کہیں نہیں جاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ میری بھی کوشش یہی رہی کہ میں کم سے کم باہر جاؤں اور نماز پڑھاؤں، تو اس کے لیے بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ جمعے کے لیے بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ جو جمعہ پڑھاتا ہے نہ وہ کہیں اسرا پڑھ سکتا ہے، نہ کہیں کسی باہر ملک جا سکتا ہے، کیونکہ جمعے کی پابندی اس کو کرنا ہوتی ہے۔ تو اتنی بڑی قربانی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ہمارے شیعہ اخباروں میں توہین آمیز مراسلے آتے ہیں، توہین کی جاتی ہے مراسلوں کے ذریعے سے۔ کبھی اخبار ہمارا شیعہ لکھتا ہے کہ ان کو سورہ الحمد پڑھنا نہیں آتا، کبھی اخبار یہ لکھتا ہے کہ ان کو خطبہ دینا نہیں آتا، کبھی اخبار یہ لکھتا ہے فلاں چیز۔ تو مجھے اتنا بتائیے کہ کتنا بڑا شخص و بیوقوف ہوگا اتنی بڑی قربانیاں دے اور اس کے ساتھ ہماری قوم واقعی اخبار جو ہے توہین کرے، انسلٹ کرے۔ لہذا ایسے اخباروں کے خلاف بھی آپ کو کارروائی کرنا ہوگی، اس کا وعدہ آپ کو کرنا ہوگا۔ ایسے اخباروں کے جو جھوٹے شیعہ ہیں، جو نقلی شیعہ ہیں، جو اسرائیل اور امریکہ کے پیسوں پر اخبار نکال رہے ہیں، جو اسرائیل اور امریکہ کے پیسوں پر اخبار نکال رہے ہیں، جو RSS کے پیسوں پر اخبار نکال رہے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں امام جمعہ کے لیے جب لکھیں گے تو آپ بتائیے کہ آپ سے کیا فریضہ بنتا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ اخبار میں جس سے بیانات آئے ہیں تو یا تو آپ پہنچیے کہیے کہ اگر جمعہ پڑھانے والا نالائق ہے تو تم چلو پڑھاؤ، تو آپ سمجھ جائیے اخبار کے ایڈیٹر کے پاس کہیے کہ جمعہ کل سے اگلا جمعہ تمہیں پڑھانا ہے، اگلا جمعہ تمہیں پڑھانا ہے، یا بتاؤ تم کہ یہ مراسلہ تم نے نقلی اور جعلی کیوں چھاپا، یہ توہین اس طرح سے کیوں کی۔ لہٰذا کوئی کھیل تماشا اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ استعفیٰ دے دیا جائے، 2 دن بعد پھر واپس دے دیا جائے۔ لہٰذا ابھی آپ کے اتنی دھوپ میں روزے میں آپ تمام حضرات تشریف لائے، بے انتہا شکریہ آپ حضرات، لیکن میرے لیے مجبوری یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی ٹھوس بات نہ ہو جائے اس وقت تک استعفیٰ لینا صرف مذاق ہو جائے گا، صرف اور صرف مذاق ہو جائے گا۔ سن لیجیے، بات سن لیجیے، بات سنیے، پہلے ان کی بات تو سنو۔ جذبات کے ساتھ نہیں رہنا ہے، سمجھ سے اور آنکھوں سے کام آپ ان کی بات نہیں مان رہے، وہ تو ادھیکاری آئے۔ آج تو آپ ٹریفک کو لے کر جانے دیجیے، ٹریفک کو جانے دیجیے، ٹریفک کو جانے دیجیے۔ پولیس آپ ایک سائڈ پہ آ جائیے تاکہ ایک طرف سے ٹریفک چلتا رہے۔ نام بتائیے، ایک سائڈ پہ آپ سے آ جائیے، بات
बात सुनिए, जज्बात से मामला नहीं होगा। सबसे पहले तो आप लोग साइड में तरह से आ जाइए कि ट्रैफिक एक तरफ की चलती रहे ताकि लोगों को रोजों में जहमत हो, रोजों में जहमत ना हो किसी को। ज्यादा साइड में आप आ जाइए ताकि एक तरफ का ट्रैफिक जो है वो खुल जाए और एक तरफ से लोग जाते रहें। इसमें सबसे बड़ा काम मेंबरों को करना है। घेराव करेंगे, वाले का घेराव करेंगे, अगर आप करेंगे। मेंबरों के सबसे बड़ा काम करना होगा। मेंबरों के नाम बताइए। तो अगर पावर देखिए कानूनी चीज मेरे कहने से पावर वापस नहीं होगा, मेरे कहने से और आपके कहने से पावर वापस नहीं होगा। पावर वापस होगा मेंबरान जब वापस लेंगे। नाम बताए, उनके घरों पर धरना देंगे। और एक बार आपको नाम बताए, मेंबरान के दफ्तर में धरना देंगे। मेंबरान जो है वो सारे के 13 मेंबरान है। 13 है, चुप रहिए। 13 मेंबर होते हैं, 13 मेंबर है। इसमें एक मेंबर जो है वो जो रुदौली के हैं, रुश्दी साहब वो मेंबर है। इस तरह से एक खातून शादा फातिमा वो मेंबर है। इसी तरह से मौलाना सादिक है वो मेंबर है गौरी के, और मौलाना जलाल साहब वो मेंबर है। इसी तरह से एक अकबरपुर के मौलाना एक वकील हैं नासिर साहब वो मेंबर है, और कुंवर इकबाल साहब जो लखनऊ में रहते हैं वो मेंबर हैं, और इमरान साहब बाराबंकी के वो मेंबर हैं। इस तरह से ये तमाम मेंबरान हैं। तो इनके जब तक पावर वो वापस नहीं लेंगे उस तब तक वो इसी तरह से मनमानी अपनी करता रहेगा। लिहाजा ये जरूरी है। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, करेंगे। आप हजरात से गुजारिश किया है, एक सेकेंड भाई, आप हजरात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आप मौलाना के ऊपर क्यों प्रेशर डाल रहे हैं कि मौलाना अपना इस्तीफा वापस लें? मौलाना के जो मुतालिबात हैं उनको क्यों नहीं मद्देनजर रखते हैं? आप बात सुन लीजिए हमारी। अगर जुमे तक दोबारा इस कंडीशन पर ये हुकूमत मामलात को नहीं लाई कि मौलाना जुमा पढ़ाए, तो जुमे की बाद जो यहाँ पर रोड जाम करेंगे हम अमीर हैदर मौलाना के लिए, फिर उसके बाद फिर हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। आप हजरात जो है वो मौलाना पर प्रेशर न दीजिए, हुकूमत से दबाव बनाइए। हुकूमत ने इतनी देर क्यों किया? जब मुख्यमंत्री जी ने एक सेकंड बात सुनिए, जब मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, हम मुख्यमंत्री देखिए, हम लोग हुकूमत के वादों के ऊपर नहीं खामोश होंगे। एक मिनट, हुकूमत के वादों के ऊपर खामोश नहीं होंगे। और हम लोग यहाँ जमा इसलिए नहीं हुए थे कि खामोश हों, क्योंकि हमारे मौलाना ये बात कह रहे हैं कि डीएम ने आकर के वादा किया है, लिहाजा मौलाना साहब की बिना पर जुमे तक हम लोग खामोश हैं। जुमे के बाद से फिर जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं इस शहर में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए वो करेंगे। आप तैयार हैं?